قدوس الفاظ وشکو کے خدا، تو جو مہیب خدا ہے، اے الہیم میرے زندہ خدا، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، اے میرے الہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ خداوند تو جو لشکروں کا رب ہے، تو جو لشکروں کا خدا ہے، خداوند خدا، میں آپ کی محبت کے لیے خداوند آپ کا شکر ادا کرتا ہوں، خداوند آپ کے مقدس لہو کے لیے میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ خداوند یسوع میرے زندہ خدا، میں آپ کے مقدس اور مبارک لہو کے چیٹوں کو اپنے رو بدن پر، اور اس وقت خداوند جو تیرے لوگ تیرے کلام کو سننے کے لیے تیری بارگاہ میں تیری حاضری میں چکے ہیں، ان سب پر میرے زندہ خدا میں تیرے مقدس لہو کے چیٹوں کو مانگتا ہوں۔ اور اے پاک خدا، ابلیس کی دیکھی اندیکھی ناپاک روحوں کو، ناپاک تاثیروں کو، ناپاک فرشتوں کو خداوند میں خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کے نام سے مانتا ہوں۔ اور اے پاک خدا، فضا ہوا میں تیرے بیٹے خداوند یسوع المسیح کے لہو سے وش کرتا ہوں خدا۔ ہاللیلویہ۔ اے پاک خدا، میری دعا کو سن اور قبول کر، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔ میں بولوں گا بنی اسرائیل کا خدا، آپ لوگوں نے بولنا ہے مبارک ہو۔ ہاللیلویہ۔ بنی اسرائیل کا خدا، بنی اسرائیل کا خدا، سب بولے نہیں، دہیہ کی پر نہیں کیا تھا، کس پہ کیا تھا؟ ہدیہ نذرانے پر۔ اور آج بھی ہم ہدیے بھی پر کلام کو بیان کروں گا میں۔ میرے عزیزو، ہدیے کے وسیلہ سے میں نے آپ کو پچھلی دفعہ یہ بتایا تھا کہ آپ کو برکت ملتی ہے۔ کیا ملتی ہے؟ برکت ملتی ہے۔ ہدیے کے وسیلہ سے خدا آپ کی کمزوریوں کو، خدا آپ کی مصیبتوں کو، خدا آپ کی پریشانیوں کو جو ہے وہ دور کرتا ہے۔ آپ کی روحانی رکاوٹیں جو ہے ہدیے کے وسیلہ سے ٹوٹتی ہیں۔ خدا کا قہر جو ہے، خدا کا غضب جو ہے، وہ ہدیے کے وسیلہ سے ٹوٹتا ہے۔ اگر ہم اولڈ ٹیسٹامنٹ کا مطالعہ کریں پرانے عہد نامہ میں، تو جتنے بھی نبی، پیغمبر، رسول، انبیاء اکبر اصغر آئے ہیں، ان سبوں نے کیا کیا ہے؟ یہ جب بھی کہیں پر جنگ کرتے تو یہ فتح پاتے، تو جب یہ فتح پا لیتے تو خدا کے حضور آتے، اور خدا کے حضور آ کر وہ کیا کرتے؟ خدا کو ہدیہ دیتے، خدا کی شکر گزاری کرتے، خدا کی تعریف کرتے، خدا کی تمجید کرتے۔ اور ہدیہ جو ہے اپنے سے اعلیٰ درجہ کے لوگوں کو دیا جاتا ہے۔ ہدیہ جو ہے اپنے سے اعلیٰ رتبہ پر جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں انہیں دیا جاتا ہے، بادشاہوں کو دیا جاتا ہے، وزیر و سفیروں کو دیا جاتا ہے۔ میرے عزیزو، یہ تحفے تفائل، تحفے جو ہیں یہ جو ہے اپنے سے اعلیٰ لوگوں کو دیے جاتے ہیں۔ جب کہیں پر ہم جاتے ہیں، سالگرہ پر اگر ہم جاتے ہیں تو وہاں پر بھی ہم کیا کرتے ہیں؟ جس سالگرہ پر ہم جا رہے ہوتے ہیں، جس بیٹی کی یا بیٹے کی سالگرہ ہوتی ہے، اسے جا کر ہم تحفہ دیتے ہیں۔ کیوں دیتے ہیں؟ کیونکہ ہم اس کی تعظیم کرتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جتنے بھی اکبر، اصغر، انبیاء آئے، انہوں نے سب نے جو ہے خدا کے حضور اپنے ہدیے دیے۔ اگر کوئی بیمار ہو جاتا تھا تو وہ شفا پاتا تو وہ خدا کی شکر گزاری کے لیے جو ہے اپنے ہدیہ جات جو ہے خدا کے حضور گزارتا۔ اور میرے عزیزو، آج لوگ کیا کرتے ہیں؟ اگر ہم شکر گزاری کرتے ہیں، اگر ہم گھر میں کوئی ہمارے پاس کوئی ہمیں یہ گاڑی ملتی ہے یا ہمارے پاس ہم کوئی گھر خریدتے ہیں تو ہم شکر گزاری جب ہم کرتے ہیں، دیگ بناتے ہیں اور خدا کے لوگوں کو بلاتے ہیں، خدا کے لوگ آتے ہیں، اس کھانے کو رسیو کرتے ہیں، اس کھانے کو کھاتے ہیں۔ لیکن جو خدا کا خادم ہوتا ہے
جو خدا کے خادم ہوتے ہیں ہزاروں روپے آپ لوگ جو ہے خدا کی شکر گزاری کے لیے لگا دیتے ہیں، لیکن خدا نے حکم دیا ہے کہ میرے خادموں کے پاس میرے خادموں کو ہدیہ دیا جائے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہزاروں روپے جو ہے خرچ کرتے ہیں، دے کے چڑھاتے ہیں، کپڑے باندھتے ہیں، ہر چیز کرتے ہیں۔ یہ اچھا کام ہے، یہ برا نہیں، یہ اچھا کام ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ اس بات کو یاد رکھیں کہ خدا نے تو ہمیں یہ حکم دیا ہوا ہے کہ میرے خادموں کو کیا کرو؟ اپنی کمائی میں سے میرے خادموں کو بھی دو۔ جب آپ ہزاروں روپے لگاتے ہیں اپنی شکر گزاری کے لیے تو خادموں کو آپ 1 روپیہ بھی دینا روا نہیں سمجھتے، ایسا ہی ہے نا؟ آپ اس وقت یہ بھول جاتے ہیں کہ میں نے 5000 روپے کی یہ دیگ پکوائی ہے، اور 1000 روپیہ جو ہے خدا کا خادم جس نے خدا کے کلام کو بیان کیا ہے، جو خدا کے پیغام کو لے کر ہمارے پاس آیا ہے، جو خدا کا پیغام سنا رہا ہے، اسے ہم نے کچھ نہ کچھ دینا ہے، یہ بھول جاتے ہیں۔ اس بات کو یاد رکھا کریں کہ جب بھی آپ کو شکر گزاری کراتے ہیں تو اپنے خادموں کو خاص طور پر یاد رکھا کریں، کیونکہ خدا کا کلام یہی بیان کرتا ہے کہ اپنے خادموں کو، کیونکہ لکھا ہے کہ اگر ہم میرے عزیزو اعمال کی کتاب میں دیکھیں، اعمال کی کتاب میں لکھا ہے کہ خداوند یسوع المسیح نے کہا کہ لینا دینے سے بہتر ہے۔ کیوں یسوع نے کہا لینا دینے سے بہتر ہے؟ تاکہ آپ لوگ جو ہے اپنی مصیبتوں سے، اپنی پریشانیوں سے رہائی پائیں، آپ کے اندر لالچ نہ ہو۔ اس لیے خداوند نے کہا کہ لینا جو ہے، دینا جو ہے لینے سے بہتر ہے۔ تو آج ہم کلام خدا میں سے دیکھیں گے کرنتھیوں اس کا 16 باب، اس کی پہلی آیات سے لے کر 3 آیات تک۔ کرنتھیوں آج ہم دیکھیں گے کہ خداوند کا کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے اور کیسے ہمیں ہدیہ جات جو ہے ہر سنڈے کے سنڈے، ہر اتوار کے اتوار خدا کے گھر میں لانے چاہیے۔ آج ہم بائبل مقدس میں سے سیکھیں گے۔ پہلا کرنتھیوں اس کا 16 باب، اس کی پہلی آیات سے 3 آیات تک۔ خدا ان کے پاک کلام میں سے پڑھیں گے پولس رسول کا خط کرنتھیوں کے نام، اس کا 16 باب، اس کی پہلی آیت سے لے کر 3 آیت تک۔ غور سے سنیں خدا کے کلام۔ خدا ان کے کلام میں یہ مرکوم ہے، اب اس چندے کی بابت جو مقدسوں کے لیے کیا جاتا ہے۔ پھر آیت کو دوبارہ پڑھنا، غور سے اس آیت کو سنیں، کس کے لیے کیا جاتا ہے؟ غور سے۔ اب اس چندے کی بابت جو مقدسوں کے لیے کیا جاتا ہے، جیسا میں نے گلتیا کی کلیسیا کو حکم دیا ویسا ہی تم بھی کرو۔ ہفتہ کے پہلے دن تم میں سے ہر شخص اپنی آمدنی کے موافق کچھ اپنے پاس رکھ چھوڑا کرے، تاکہ میرے آنے پر چندے نہ کرنے پڑے، اور جب میں آؤں گا تو جنہیں تم منظور کرو گے ان کو میں خط دے کر بھیج دوں گا کہ تمہاری خیرات یروشلم کو پہنچا دے۔ آمین۔ خدا کا پاک کلام پڑھے اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث ہے۔ آمین۔ آج ہم کیا سیکھیں گے؟ پچھلی دفعہ ہم نے سیکھا تھا کہ ہدیہ کس مقصد کے لیے دیا جاتا ہے اور کیسے دینا چاہیے، اور آج بھی ہم یہی سیکھیں گے۔ اور یہاں پر خدا کا بندہ پولس رسول کے خط میں لکھا ہے، اب اس چندے کی بابت جو مقدسوں کے لیے کیا جاتا ہے، جیسا میں نے گلتیا کی کلیسیا کو حکم دیا ویسا ہی تم بھی کرو۔ خداوند کا بندہ پولس رسول جب خدمت کر رہے تھے، جب وہ روح زمین پر خداوند کی منادی کر رہے تھے، وہ جگہ بہ جگہ جاتے اور جگہ بہ جگہ جا کر خدا کے پیغام کو سناتے، خدا کی بڑائی کرتے، خدا کی تعظیم کرتے، کیونکہ خداوند یسوع المسیح جو ہمارا زندہ خدا ہے، میرے عزیزو، جب وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے تو میرے عزیزو آسمان پر جانے سے پہلے ہمارے خداوند یسوع المسیح نے شاگردوں کو یہ حکم دیا تھا کہ تم اس کلام مقدس کی منادی کرو اور پوری دنیا میں پھیل جاؤ، اور جو اس کلام پر ایمان لے آئے وہ کیا کرے؟ وہ نجات پا جائے گا، وہ بپتسمہ لے اور نجات پائے۔ اور میرے عزیزو یسوع المسیح کے شاگرد
یہی کام کر رہے تھے, یہی خدمت کر رہے تھے. وہ جگہ بہ جگہ جاتے اور جگہ بہ جگہ جا کر یسوع کا پیغام سناتے, یسوع کی سچائی کو بیان کرتے, خدا کی خدائی کو جو ہے وہ پیغام, جو خدا کی خدائی کو جو ہے وہ سناتے کہ خدا یسوع المسیح واقعی خدا کا اکلوتا بیٹا ہے. اور بہت سے ایسے لوگ تھے جو خداوند یسوع المسیح کو خدا کا بیٹا نہیں مانتے تھے, خاص طور یہودی لوگ جو تھے یہی نہیں مانتے تھے کہ یسوع المسیح خدا کا بیٹا ہے. اور پولس اپنے اس خط میں لکھتا ہے کہ مقدسوں کے لیے تم کیا کرو, چندہ اکٹھا کرو, اور 8 دن, ہفتے میں کتنے دن ہوتے ہیں, 8 دن, اپنے 8 دن کی آمدنی کے مطابق اپنا جو ہے ہدیہ نکالو. اور ہدیہ نکال کر جب آپ چرچ میں جائیں, جب آپ خدا کے گھر میں جائیں, تو وہاں پر جا کر مقدسوں کے لیے جو آپ نے 8 دن محنت کی ہوتی ہے, اس 8 دن میں سے جو ہدیہ خدا کے خادموں کا بنتا ہے اسے جا کر ان مقدس لوگوں کو دو, تاکہ آپ لوگوں کو برکت ملے. یہ پولس رسول بیان کر رہے ہیں کہ پولس رسول بیان کرتے ہیں اب اس چندے کی بابت جو مقدسوں کے لیے کیا جاتا ہے, جیسا میں نے گلیتیا کی کلیسیا کو حکم دیا ویسا ہی تم کو دیتا ہوں. خداوند کا بندہ پولس رسول یہ بیان کرتا ہے کہ جیسا میں جگہ بہ جگہ گلیتیا کی کلیسیا کو حکم دے کر آیا ہوں کہ تم کیا کرو, 8 دن کام کاج کرو, اور 8 دن کے بعد جو آمدنی خدا کی ہے, جو خدا کا ہے وہ خدا کو دو, جو خدا کا ہے وہ خدا کے دو. اگر ہم متی کی انجیل مقدس میں پڑھیں اس کا 22 باب اس کی 15 آیات میں, تو وہاں پر بھی خدا یسوع المسیح کے پاس کاہن آئے, فقی فریسی آئے, اور یسوع مسیح کے پاس آ کر یسوع سے کہنے لگے, کیونکہ وہ اس بہانے کو ڈھونڈ رہے تھے, یہ ڈھونڈ رہے تھے کہ یسوع المسیح کو کیسے پکڑے, کیسے اس پر الزام لگائیں. وہ یسوع کے پاس آئے اور یسوع کے پاس آ کر یسوع سے کہنے لگے کہ استاد بتا, یہ روا ہے, جزیہ دینا روا ہے. جو فقی فریسی آ کر یسوع المسیح سے پوچھنے لگے کہ کیا کیسر کو جزیہ دینا روا ہے, ٹیکس دینا روا ہے. تو یسوع مسیح ان کے دلوں کے مطابق ان کو پرکھ گیا. یسوع مسیح جان گیا تھا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. یسوع مسیح کے پاس آ کر کہنے لگے کہ یسوع مسیح تو سچی تعلیم دیتا ہے, تو جھوٹ نہیں بولتا, تو ڈانٹتا نہیں کسی سے. یسوع کو جو ہے ورگلا رہے ہیں, لیکن یسوع مسیح گردوں کو جانچنے والا خدا تھا. یسوع مسیح جان گیا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں, یہ مجھے پکڑنے کی طاقت میں ہے, یہ چاہتے ہیں کہ میں کوئی غلطی کروں, میں کوئی ایسا الفاظ منہ سے نکالوں اور یہ مجھے پکڑ لے, کیونکہ یسوع مسیح تو آسمان و زمین کا مالک تھا. یسوع مسیح یہ جانتا تھا کہ ان کے دل میں کیا چل رہا ہے, یہ جھوٹے ہیں, یہ جھوٹ بول رہے ہیں, یہ مجھے فریب دے رہے ہیں, لیکن خدا کو کوئی فریب نہیں دے سکتا. اور یسوع کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ یسوع کیا کیسر کو جزیہ دینا روا ہے, ٹیکس دینا روا ہے. اور یسوع مسیح ان کے دلوں کے مطابق انہیں جان گیا تھا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. یسوع مسیح نے کہا کہ ایک سکہ میرے پاس لاؤ. یسوع مسیح نے کیا کہا, ایک سکہ جو ہے میرے پاس لاؤ. اور وہ سکہ لائے, اور سکہ جب یسوع مسیح کے پاس وہ لے کر آئے, تو میرے عزیزو فقی فریسی جو وہاں پر یسوع مسیح کو پکڑنے کے لیے آئے تھے, حاکم جو یسوع مسیح کو پکڑنے کے لیے آئے تھے, اور یسوع مسیح نے کہنے لگا کہ یہ تصویر کس کی ہے, اس پر تصویر کس کی ہے. انہوں نے کہا کیسر کی. تو یسوع مسیح نے کہنے لگا کہ جو کیسر کا پھر کیسر کو دو. یسوع مسیح نے کہنے لگا کہ جو کیسر کا ہے وہ کیسر کو دو, اور جو خدا کا ہے وہ خدا کو دو. ہاللیلویا. وہ کہنے لگے کہ یسوع مسیح سے کہنے لگا کہ اس پر تصویر کس کی ہے, اس سکے پر, اس سکے پر تصویر کس کی ہے. وہ بولے کہ یہ تو کیسر کی تصویر ہے, یہ کیسر کی تصویر چھپی ہوئی ہے اس سکے پر. تو یسوع مسیح سے کہنے لگا کہ جو کیسر کا ہے وہ کس کو دو, کیسر کو دو, اور جو خدا کا ہے وہ خدا کو دو. اور اسی طرح آج کرنتھیوں کی کلیسیا میں, گلیتیا میں پولس رسول بھی یہی اسی بات کی منادی کر رہے ہیں کہ جو مقدسوں کا ہے, جو خدا کے خادموں کا ہے,
जो खुदा के कहने का है, जो खुदा का है वो खुदा को दो। पलूस रसूल भी इसी बात को बयान कर रहे हैं। पलूस के लिए, यतीमों के लिए कौन कौन देगा? अच्छा, पहले मैंने आपको कहा है कि बाइबल मुकद्दस में ये लिखा है कि पहले तो तुम मन्नत मान, ये लिखा है ना। अभी मैंने बोला है, अभी मैंने गिनती की किताब मुकद्दस में बोला पहले तो तुम मानना पाई ना, मानना पा तो मेरे को नहीं है पादरी, मेरे लो हाथ चुके नहीं, ठीक है ना। खुदा के कलाम में लिखा है कि पहले तू मन्नत मान, अगर मान लेता तो उसे क्या कर, जल्द पूरा कर। और मेरे अजीजों, जिन लोगों ने हाथ नहीं उठाए वो कोशिश करें, वो कोशिश करें खुदा को देने के लिए। खुदा के कलाम में लिखा है ना, अमाल के खत में लिखा है ना कि लेना जो है देने से क्या है, बेहतर है। ये किसने कहा था? बोले मेरे साथ। ये अल्फाज किसके हैं? ये अल्फाज है किसके हैं? बोले भी, बोले किसके अल्फाज है? ये लेना देने से बेहतर है, ये किसके अल्फाज है? किसके अल्फाज है? तो फिर आप यीशु पर ईमान क्यों नहीं रखते? अगर आपके पास 100 है तो अगर आप 10 रुपए निकाल कर दे देंगे तो क्या आपको फर्क पड़ जाएगा? कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि खुदा यहाँ पर ये बयान कर रहा है अमाल के खत में कि लेना जो है वो देने से बेहतर है। आप लेना ना सीखे, देना भी सीखें। अगर आप तरक्की पाना चाहते हैं, लेना ना सीखे, देना भी सीखे। खुदा से ये ना कहे कि खुदावन मुझे 10 मरले में जगह दे दे, 10 मरले में कोठी दे दे, गाड़ी दे दे, जहाज दे दे, रेलगाड़ी दे दे। ये ना मांगे, देना भी सीखे। जब आप देंगे तो मेरे चीजों फिर ही खुदा आपको देगा। अपनी मुट्ठी खोलेंगे तो खुदा फिर आपके लिए मुट्ठी खोलेगा ना। जब आप ही मुट्ठी नहीं खोलेंगे, जब आप भी खुदा के दिए में से नहीं देंगे, तो मेरे से तो फिर आप कैसे उम्मीद रख सकते हैं कि आप लोगों को मिल जाएगा? आप फिर और ज्यादा गुर्बत में जाएंगे। खुदा ने मूसा से कहा कि मूसा तू क्या कर, अपनी कौम को जाकर कह दे कि कोई भी मेरे घर में खाली हाथ ना आए। कज़ा की किताब में लिखा है, और सुनिए, खुदावन ने मूसा से कहा कि मूसा बनी इस्राएल कौम से कह दे जब वो हैकल में आते हैं तो खाली हाथ ना आए। यीशु को क्या जरूरत, खुदा को क्या जरूरत? वो कह रहा है कि खाली हाथ ना आए। खुदावन कह रहा है कि मूसा, ए मूसा, ए मूसा, अपनी कौम बनी इस्राएल से जाकर कह दे कि जब वो मेरी हैकल में आए, यरूशलेम में आए, मेरे घर में आए, तो कोई भी खाली हाथ ना आए। और मूसा ने ऐसा ही जाकर बनी इस्राएल कौम से कह दिया। और बनी इस्राएल कहने लगी कि हमारे पास तो कुछ नहीं, हम बहुत गरीब हैं, हमारे पास, गौर से सुने, इस बात को गौर से सुने, क्या कहने लगे कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं, हम तो गरीब हैं, हमारा वक्त पता नहीं कैसे गुजरता, हम रोटी कैसे खाते हैं। और उसी तरह आकर मूसा ने खुदा को कह दिया, और खुदा ने कहने लगा मूसा से, मूसा अपनी कौम से कह दे जिस रास्ते से वो आते हैं, अगर दरख्त के पत्ते गिरे वो पत्ते उठा कर ले गए, अगर वो लकड़ियां गिरी हैं तो वो लकड़ियां मेरे घर में ले आए। देखे खुदा की ब्लेसिंग, खुदा की मोहब्बत देखें। खुदा ने कहा अगर रास्ते जहां से वे ये गुजर कर आते हैं, रास्ते में अगर कोई पत्ता भी गिरा हो उस पत्ते को उठाकर हैकल में ले आए। अगर कोई लकड़ी दरख्त से गिरी हो उस लकड़ी को लेकर मेरे घर में आ जाए, लेकिन खाली हाथ ना आए। तो हम क्या करते हैं? 100 रुपया दुकान से भेज देने भज के, लै भी 10 ले आया, इंज ही है ना, 10 ले आया। आज पादरियां चंदा तो नहीं, 10 रुपये बड़ा है। जिस पैमाने से नापोगे उससे आपको भी खुदा नापेगा, ठीक है? जिस पैमाने से नापोगे उसी पैमाने से आप भी नापे जाएंगे। खुदा के कलाम में लिखा है कि देना लेने से बेहतर है। और मूसा से क्या कहा खुदा ने, अगर वो कौम कहती है, अगर मेरी उम्मत कहती है गरीब है, तो रास्ते में जब वो आए तो क्या कर, जो पत्ते दरख्त से गिरे होते हैं वो उठा कर ले आए, जो लकड़ियां गिरी होती हैं वो उठा कर ले गए, लेकिन खाली हाथ ना। तो हम क्या करते हैं? ऐसा नहीं करते, ऐसा हरगिज़ नहीं करते। तो मेरे से यही वजह है, आप बनी इस्राएल कौम को देख ले, यूरोप कंट्रियों को देख ले, वो क्यों तरक्की याफ्ता है, वो क्यों बहाल हैं? यही वजह है। आप गैर कौमों को देख ले, जो काम हमें करने चाहिए वो गैर कौमें करती हैं रोजों में, लेकिन हम उसे करना पसंद नहीं करते, हम दही की देना पसंद नहीं करते।
ہم اپنی خراج جو ہے غریبوں میں بانٹنا پسند نہیں کرتے، اپنا روپیہ پیسہ جو ہے خدا کے کاہنوں کو دینا پسند نہیں کرتے۔ مجھے خدا کے خادم پاسٹر بابا صاحب کہہ رہے تھے کہ ایک مولانا ہے قاضی کاری، ایک قاری ہے جس کوٹھی میں یہ کام کرتے ہیں، وہاں پر ایک قاری ہے، اور اس بیگم نے نہ کیا کیا ہے، ایک قاری کو جو ہے 3-4 بچے اس کے پاس پڑھتے ہیں، اسے 18,000 کتنا 20,000 روپیہ مہینہ دے رہی ہے، حالانکہ اس کے بچے نہیں ہیں، حالانکہ اس کے بچے نہیں ہیں، اس کے بچے نہیں ہیں، ہم مسائیوں کے بچے ہیں، یہ ہم نہیں جانتے کہ کہاں سے وہ بچے آتے ہیں، اور 4-5 لوگ اس کے پاس پڑھتے ہیں۔ ایک ڈرائیور ہے ڈرائیور ہے، مالی ہے، جو اسے کہتے ہیں، اور بھی جو اس گھر پہ ملازم ہوں گے وہ ہیں، وہ 4 یا 5 لوگ ہیں، وہ قاری انہیں پڑھاتا ہے، وہ کیا کرتی ہے، وہ انہیں 20,000 روپیہ مہینہ دیتی ہے۔ یہ بات دیکھے گا، یہ بات سنے غور سے، یہ سیکھنے والی بات ہے کہ انہیں سے کیا فائدہ، ڈرائیوروں سے، نوکروں سے جو کھانا پکاتے انہیں کیا فائدہ، جو وہاں پر صفائی کرتے کیا فائدہ، صرف خدا کے کلام کو پھیلانے کے لیے، خدا سے محبت وہ رکھتے ہیں لوگ۔ یہ کام ہمارے اندر ہونے چاہیے۔ اسی شکر گزاری کرا لیے تھے 500 روپیہ دینا، خدا دے خادمان پسند نہیں کرتے، پھلے نہیں آگے اے فلانے بابے نے اوہ آئے مٹی آئی پڑی اینی چول پاک رہا فلان او میرا اپنو یار ہے کہ ہم یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ایسا کرنا واجب نہیں۔ یہ بھی میں کلام کروں گا، یہ بھی میں کلام کروں گا کہ یہ واجب نہیں، یہ واجب نہیں۔ ایسا کام کرنے والے برکت نہیں پا سکتے، جو ایسے کام کرتے ہیں وہ برکت نہیں پا سکتے۔ خدا کے متی کے انجیل مقدس میں لکھا ہے کہ تو ایسے لوگوں کو بلا جو تجھے نہیں جانتے، تو اپنی ضیافت ان لوگوں میں یہ شیئر کر جو تجھے نہیں جانتے، تب یہ تیری جو شکر گزاری کرا رہا ہے میں اسے برکت دوں گا، اسے قبول کروں گا۔ قائن آبل کی طرف دیکھ لیں، ایک نے دل سے کیا کیا، خدا کو ہدیہ دیا، اور دوسرے نے کیا کیا، گلے سڑے سارا کچھ دیا خدا دے زور گدار۔ لیکن وہی لوگوں کی خدا قربانی پسند کرتا ہے جو دل سے دیتے ہیں۔ اس لیے خدا نے کہا کہ لینا جو ہے دینے سے بہتر ہے۔ آپ لینا نہ سیکھیں، دینا بھی سیکھیں خدا کے لوگوں کو، خدا کو۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ اپنے گھروں میں خوشحالی دیکھیں گے، ترقی پائیں گے۔ کیونکہ یہ میرے الفاظ نہیں، میں پھر کہہ رہا ہوں، میرے الفاظ نہیں، میں اکثر جب مذبح پر کھڑا ہو جاتا ہوں تو میں یہی الفاظ آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ میں وہ بات بیان کرتا ہوں جو کلام میں لکھی ہوتی ہے، اور جو کلام میں نہیں لکھی ہوتی میں اس بات کو بیان کرنا بھی روا نہیں سمجھتا۔ جو کلام میں لکھا ہے میں وہی بات آپ لوگوں سے بیان کرتا ہوں۔ تو میرے عزیزو، یہاں پر خدا کا کلام بیان کر رہا ہے کرنتھیوں کے خط میں، پولس رسول اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ 8 دن آپ لوگ محنت کریں، اور 8ویں دن جو مقدس لوگوں کا بنتا ہے وہ مقدس لوگوں کو دیں، اور جو آپ لوگوں کا بنتا ہے آپ لوگ اپنے پاس رکھیں۔ خدا کے کلام کے وسیلہ سے خداوند آپ کو اور مجھ کو برکت دے، آمین۔